عالم ارواح میں پوری تاریخ میں 2 جلسے ہوئے تھے، 2، جس میں اللہ نے انسان بننے سے پہلے، بشریت بننے سے پہلے میرے رب نے قیامت تک ہر انسان کی، چاہے اعلیٰ تھے چاہے کم درجے والے تھے، چاہے نبی تھے یا امتی تھے، چاہے اصحاب تھے یا آل تھے، سب کو جمع کر کے میرے رب نے جلسہ ایک میلاد کا اہتمام کیا۔ یا تو ایک جلسہ میلاد کا ہمیں نظر آتا ہے یا جلسہ توحید نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں مسئلہ یہ سمجھیے کہ جب رب ذوالجلال جلسہ توحید منعقد کر رہا تھا عالم ارواح میں، تو اس میں کافروں کو بھی جمع کیا، منافقوں کو بھی جمع کیا، ہر مذہب کا بندہ سامنے رکھ کر میرا رب خطاب کر رہا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، پوچھ رہا تھا۔ یہ جلسہ توحید تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہوا تو میرے رب نے خاصوں کو جمع کیا، کہا ہم کافروں کو نہیں جمع کریں گے، منافقوں کو نہیں جمع کریں گے، بے ایمانوں کو نہیں جمع کریں گے، ان ساری پاک روحوں کو جمع کریں گے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی روحوں کو میرے رب نے جمع کیا، اور جمع کر کے ایک جلسہ کیا، ایک محفل کا انعقاد کیا، اور میرے رب نے وہاں پر کیا اہتمام کیا؟ خود میرے رب نے خطاب کیا۔ اللہ میرے رب ذوالجلال نے جلسہ میلاد میں خود ازل سے میرے مصطفیٰ کریم کے جلسے میں خود خطاب کر کے میرے رب نے اعلیٰ قسم کی ارواح، پاک اور طیب ارواح جو انبیاء کرام کی تھی، طیبین کی تھی، طاہرین کی تھی، ان کو جمع کر کے میرے رب نے اعلان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 تا 81 میں میرے رب نے جلسہ میلاد کو اس انداز میں بیان کیا۔ میرے رب نے اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سنو نہ سنو، یہ ازل سے میرے رب نے جب محفل آمد مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کا تذکرہ بشریت کے وجود سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کی روح کو جمع کر کے میرے رب نے خطاب کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیارے مصطفیٰ کیا تجھے یاد ہے کہ ہم نے تیرا جلسہ، تیرے میلاد کا جلسہ انبیاء کے سامنے جب بیان کیا تو اے سونے مصطفیٰ کیا تجھے یاد ہے؟ بتایا جا رہا ہے رب اس سے ہی تو پوچھتا ہے، ہم بھی تو اس سے پوچھتے ہیں جس کو پہلے پتا ہو کہ یہ ہوا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں او یار تجھے پتا نا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اسی طرح میرا رب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر پہلے مصطفیٰ سے خطاب کرتا ہے، سونیا یاد تو کرنا، اور تجھے پتا ہے نا ہم نے تیری آمد سے پہلے آمد کا جلسہ کیا تھا، لہذا تجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ جو جلسہ ہم نے انبیاء کے سامنے کیا، ہم نے خود اس میں خطاب کیا، اور سارے نبی بھی جمع تھے، سارے رسول 313 رسول بھی جمع تھے، وہ سارے سننے والے تھے۔ ہم نے تیرے جلسے کو سننا
انبیاء اور رسول کی سنت بنایا اور اس کو بیان کرنا تیرے رب میں نے اپنی سنت بنا دیا ہے۔ اور کہا پیارے محبوب، اور دوسری یہ بات ہے، ہم تجھے تیرا میلاد وہ سناتے ہیں، تو خود سن بھی چکا ہے، تجھے پتا بھی ہے، لیکن ہم کبھی کبھی دوبارہ لطف لینے کے لیے پھر سے قرآن میں آیتیں اتار کے تیرا تجھے میلاد سنانے لگے ہیں۔ میرے رب نے وہ میلاد حضور کو سنایا، کہا پیارے یاد تو کرنا کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے آدم تا عیسیٰ تک سارے نبیوں سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا؟ کَلَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، او نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، کتاب و حکمت بھی دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی کہ تمہیں اپنی کتابیں تورات، انجیل، زبور، یہ کتابیں تمہیں دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس سے علاوہ بھی 100 صحیفے میں نے اور نبیوں کو بھی عطا کیے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ تمہیں کتاب و حکمت عطا کرنے کے بعد ثم جاءکم رسول، کا پھر میرا سونا تمہاری طرف آئے گا، اس کی آمد ہوگی۔ وہ میلاد کی صورت میں 12 ربیع الاول مکے کے ایک گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کے گھر میں اس کا نور پھیلے گا اور ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری طرف ایک رسول میرا پیارا مصطفیٰ آئے گا۔ تو یاد رکھو کہ جاءکم تمہاری طرف آئے گا، یعنی کہ حضور کے آنے کو، حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ کرنا، یہی میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد ہے۔ بس اتنا کہہ دینا کہ نبی آئے، یہی میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کا نعرہ ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے رب نے آمد مصطفیٰ کا جلسہ کر کے بتایا ہے کہ جلسہ کرنا میری سنت ہے، اور رب کی سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب رب نے جلسے میں کیا تقریر کی؟ کہا تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، تمہیں کتاب و حکمت دینے کے بعد پھر میرا رسول تمہاری طرف آئے گا، تم رسول بن چکے ہوگے، تمہیں نبوت مل چکی ہوگی، لیکن میرا رسول اس کے بعد آئے گا اور کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، پھر وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مصدق لما، مصدق۔ تو رب یہاں پر حضور کی شان بیان کرتا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہو اسے مصدق کہتے ہیں، اور جس کی تصدیق کی جائے وہ مصدق ہوتا ہے۔ تو سارے انبیاء مصدق ٹھہرے، میرا نبی مصدق ٹھہرا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ رسول آ کر تمہاری تصدیق کرے گا، اور پھر یاد رکھنا جب تصدیق بھی ہو جائے گی، سائن بھی ہو جائیں گے، میرے نبی کے سگنیچر بھی ہو جائیں گے، سٹیپ بھی لگ جائے گی، تو پھر یاد رکھنا تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، او نبیوں، او رسولوں، جب میرا محبوب تمہاری طرف اس کی آمد ہو جائے، اس کا میلاد ہو جائے، اس کی تشریف آوری ہو جائے، اس کا میلاد ہو جائے، وہ تمہاری طرف آ جائے، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ جب تصدیق کرے گا تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، کلمہ میرے نبی کا پڑھنا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، اور دوسرا کام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تم نے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟
اگر غیر اللہ مدد نہیں کر سکتے یہ شرک ہے تو رب کیوں بتاتا ہے او 1.25 لاکھ نبیوں، میرے نبی سے پہلے رسول رسالت اور نبوت کا اعلان کرنے والوں، سنو نہ سنو، تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے شان میرے نبی کی سب سے زیادہ ہے، سارے نبیوں کی شان کو عظمت کو جمع کیا جائے وہ ساری جمع کر کے میرے رب نے مصطفیٰ کو پہلے سے عطا کر دی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہیں افضل سے مدد لی جاتی ہے، کہیں مفضول سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے جب اعلیٰ چھوٹے اعلیٰ کی مدد کر سکتے ہیں تو پھر اعلیٰ درجے اولا چھوٹوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو رب نے یہاں پر ایک عقیدہ بھی دیا کہ جب باقی 1.25 لاکھ نبیوں سے میں کہہ رہا ہوں تم نے میرے نبی کی مدد کرنی ہے تو پھر تم کیوں شرماتے ہو جسے سارے نبیوں کا امام بنا چکا ہوں، پھر اس سے تم کیوں نہیں مدد طلب کرتے، اور اگر کر بھی لیتے ہو تو تم پر شرک کے فتوے کیوں لگتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کی شان تو وراء الورا ہے، باقی نبی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے رب نے کہا تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ سب نے کہا ضرور بھی ضرور ہم آپ کے نبی کی مدد کریں گے۔ فرمایا تم نے پھر اقرار کر لیا؟ میرے رب نے کہا اقرار کر لیا تم نے؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کہا تم نے اقرار کر لیا، میرا اس باری عہد کو قبول کر لیا جو میں نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ تو کیا ہوا؟ سب انبیاء کرام میں نے کہا کیا کہنے لگے؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء کرام ایک ہی آواز میں بولے اے رب ذوالجلال ہم تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ایک تو مدد کا یہ بھی سنیے کہ اس مدد سے یہ مراد